آپ میں موجود ہے، یہ ذہانت آپ میں موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس سے کام کیسے لیتے ہیں، اس سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ذہانت آپ کے پاس پیدائشی ہے یا آپ نے اس کو کہیں سیکھا ہے؟ یہ بات سمجھانے کی ہے۔ ذہانت اپنی بات دوسروں تک پہنچانا یہ ایک فن ہے، اور یہ فن ایسا زبردست ہے کہ جس کو آ جائے وہ کہیں ٹکتا نہیں۔ تو آپ بھی اگر اس فن سے واقف ہیں تو یہ آپ کی بڑی کوالٹی ہے، اور اس کوالٹی کو آپ اپنے بزنس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ انشورنس میں ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مختلف ذہانتیں رکھتے ہیں، اور یہ ذہانت آپ میں موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس ذہانت سے کام کیسے لیتے ہیں، اس سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا کچھ ذہانتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیدائشی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ذہانتیں بھی ہوتی ہیں جن کو محنت سے، توجہ سے اور تربیت سے سیکھا جا سکتا ہے۔ بات سمجھانے کی ذہانت، آپ اگر کسی شخص کو کوئی بات اچھی طرح سمجھانے کی اہلیت رکھتے ہیں اور آپ میں یہ ذہانت ہے تو یہ بھی ایک بڑی کوالٹی ہے۔ اور آپ میں اگر مقررانہ صلاحیتیں ہیں، آپ خطیب ہیں اور آپ اینکر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو بھی آپ انشورنس جیسے پیشے میں بہت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی بات جو ہے وہ بڑی آسانی سے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور انشورنس میں بنیادی کام یہی ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو پوری طریقے سے اپنی بات سمجھائیں، اپنا وہ منصوبہ جو آپ نے اس کے لیے سوچا ہے اس کو آپ اس تک پہنچا دیں۔ جب اس تک آپ کا پیغام پہنچ جائے گا تو پھر اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ آپ کی طرف راغب ہو اور آپ کے منصوبے کو قبول کرے۔ بعض لوگوں میں آبزرو کرنے کی بہت صلاحیت ہوتی ہے، بہت زیادہ قسم کے وہ لوگ تخلیق کار بھی ہوتے ہیں اور چیزوں کو بہت گہرائی سے جانچتے ہیں۔ لوگ جو ہوتے ہیں ان میں زبان جو ہے بات کرنے کی صلاحیت وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچپن میں بہت جلد بولنا سیکھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ ٹرانسلیٹر، اینکر، سیاستدان، مصنف، رائٹر، اس طرح کے لوگ بنتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی جو ہیں وہ بہت اپنے شعبوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں کس قسم کی ذہانت ہے اور آپ اس ذہانت سے کیا کام لیتے ہیں اور کس شعبے میں آپ دانا پسند کرتے ہیں۔